السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کام کا مقصد وہ اس کے سامنے ہونا چاہیے۔ کسی بھی کام کے مقصد کو سمجھنا، اس کو سامنے رکھنا، یہ کامیابی کی دلیل اور ضمانت ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان چلتا جائے لیکن منزل کا ادراک نہ ہو، مقصد کا پتہ نہ ہو کہ میں کیوں چل رہا ہوں، کس جانب جانا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اس کی غرض کیا ہے اور اس کام سے میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچ اور فکر نہیں ہوگی تو اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، وہ جو کوشش اور محنت کی ہے وہ بھی ساری کی ساری ضائع چل جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص وہ سفر کرنا چاہتا ہے لیکن منزل کا تعین نہیں کرتا، میں نے جانا کہاں ہے، جانا کس کام سے ہے، بس گھر سے نکلتا ہے اور جہاں دل آتا ہے منہ اٹھا کر چل دیتا ہے، نہ تو اپنے مقصد کو پہنچے گا نہ اپنی منزل پر پہنچ پائے گا۔ تو اس لیے ہم دنیا میں رہتے ہوئے کچھ بھی کریں، دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو، دنیا کی عیش و آرام حاصل کرنے کا ارادہ ہو، اس کی شہرت کو حاصل کرنے کا ارادہ ہو، اگر آپ یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جائز طریقہ بھی ہے، ایک مقصد کو سامنے رکھیں، ایک جائز راستے کے اوپر چلیں، اس راستے کو اپنائیں اور پھر ان ساری چیزوں تک پہنچ جائیں۔ لیکن جب سوچ صرف یہ ہوگی کہ میں
اپنی زندگی کو پرتعیش بنانا چاہتا ہوں، میرا مال و متاع جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عیش و آرام اور راحت مل جائے، اور کل جب میں بوڑھا ہو جاؤں تب بھی میں سکون سے اپنے ایام گزار سکوں، اتنا مال میرے پاس موجود ہو، یا میں اپنے بچوں کو ان کے قدموں پر کھڑا کر دوں، بس یہی مقصد دنیا کے حوالے سے۔ یہ مقصد شاید آپ کو دنیا میں تو کامیابی دے دے گا، لیکن اخروی طور پر یہ مقصد آپ کو کامیابی نہیں دے گا، کیونکہ جو اصل منزل تھی اس کا تعین نہیں کیا آپ نے، آپ راستے میں ہی رہ گئے، بس آپ نے راستے کا ہی یہاں یہ چیز اپنے سفر کے دوران جہاں جہاں جس چیز کو استعمال کرنا ہے زادرہ اس کو جمع کر لیا، اصل جو منزل ہے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے، جیسے ہمارے پچھلے 2 خطبے اس حوالے سے تھے، شہرت کو حاصل کرنا، خواہشات کے پیچھے لگنا، مال و متاع کو حاصل کرنا، عہدے کو حاصل کر لینا، ان ساری چیزوں کے حاصل کرنے کا ایک جائز طریقہ بھی ہے، اور وہ طریقہ وہ ہے جس میں آپ کو دنیا بھی مل جائے اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ اصل نیت وہ آخرت کی ہونی چاہیے کہ اخروی طور پر میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب یہ سوچ اور فکر آپ کے ذہن میں ہوگی، پھر دنیا تو سنورے گی ہی، آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ ارادہ رکھیں کہ بس دنیا ہی، اسی میں مجھے شہرت مل جائے، اخروی طور پر کئی ایام گزر جائیں لیکن اخروی طور پر جو زندگی ہماری ہے اس کی سوچ اور فکر وہ ہمارے ذہن میں ہی نہ آئے، ہم نے کبھی یہ تصور ہی نہ کیا ہو کہ ایک دن آئے گا جب ہم کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ہمارا رب ہم سے پوچھے گا بتا یہ کام کیوں کیا تھا، یہ ساری عیش و آرام دنیا کی یہ پیچھے رہ جائے گی، اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن ناکام شخص، وہ جو جہنم میں جائے گا، اس سے پوچھا جائے عذاب سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہو، وہ کہے گا اگر میرے پاس کائنات دنیا اس سے زیادہ بھر کر خزانہ موجود ہو، ساری زمین کو بھر دیا جائے خزانے سے، اس سے بھی کہیں زیادہ موجود ہو، میں اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ سارا دے دوں گا۔ اگر نجات نہ بھی ملے، اس میں تخفیف کروانے کے لیے، تھوڑی سی تخفیف کروانے کے لیے میں سب کچھ دے دوں گا، لیکن اس دن یہ کام نہیں آئے گا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا وہ ذلیل ترین ہے، انتہائی حقیر ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فرامین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، ایک مچھر کے پر کے برابر۔ مچھر کی ہمارے ہاں کیا اوقات ہے، سب سے حقیر ترین ہم مچھر کو سمجھتے ہیں، ایک تو طاقت کے حوالے سے، اور دوسرا اس کو ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس حقیر ترین مخلوق کی مثال دے کر اس کی بھی پوری نہیں کہا، اس ایک مچھر کے پر کے برابر، ایک پر کے برابر بھی اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں موجود ہوتی، کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا اللہ تعالیٰ عطا نہ کرتے، کہ وہ اللہ کے ساتھ ناشکری کرنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر ہے، لہذا اللہ اس کو نہیں دیں گے۔ اللہ نے تو اس لیے دے دی کیونکہ اللہ کو اس دنیا کی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، اس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی عزت، اس دنیا کی عزت اور وقار اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بچہ، بکری کا بچہ، وہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون هذه حانت على اهلها حين القوها، کیا تم دیکھتے ہو کہ جب اس کے مالک نے اس کو یہاں پر گرا دیا تب اس کی کتنی عزت اور کتنی اہمیت ہوگی اس کے مالک کے نزدیک؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی من حوانیها القوها یا رسول اللہ، اس نے تو اس کو حقیر جانا، عزت تو بڑی دور کی بات، اس نے اس کو حقیر جانتے ہوئے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر گرا دیا۔ اسی لیے گرایا نا کہ یہ نفرت آمیز تھا، مر گیا تھا، اس لیے اس نے اٹھا کر گرا دیا، اس کے کسی کام کا نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، جتنی اس کے مالک نے اس سے نفرت کر کے اس کو گرا دیا، اللہ کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ نفرت ہے اس دنیا سے اور اس دنیا کے مال و متاع سے۔ فالدنیا اہون، اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ، اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے دنیا، جتنا بے وقت یہ بکری کا بچہ اس کے مالک کے نزدیک ہو چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے اولاد جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، وہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کو تم جمع کرتے ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت بہتر ہیں، انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں، تمہارے لیے اللہ کے ہاں ایک ذخیرہ جمع کرنے کے لحاظ سے وہ بڑی بہتر ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہمیں دنیا کی نعمتیں مل جائیں تو اللہ کے راضی ہونے کی یہ دلیل ہے، اس کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں جب خوشحال لوگ، وہ جو دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے والے ہیں، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں، اور زیادہ نعمتیں دیتا ہوں میں ان کو، اور زیادہ آرائش اور سہولیات عطا کرتا ہوں۔ اور جب وہ ان تمام سہولیات میں، آرائش میں بدمست ہو جاتے ہیں، خوب مزے لینے لگتے ہیں، پھر میری پکڑ آتی ہے ان پر، پھر میں پکڑتا ہوں ان کو۔ تو دنیا کا بڑھ جانا، مال و متاع کا مل جانا، عیش و آرام کا بڑھ جانا، یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کے پہاڑ عطا کر دیے جاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ راضی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، تم جان رکھو دنیا کی زندگی یہ ایک کھیل تماشا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، وتفاخر بینکم، اپنے فخر کو ایک دوسرے پر رکھتے ہیں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مالوں میں اولاد میں کثرت رکھنے والا فخر کرتا ہے، بس یہی کچھ ہے دنیا میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ اللہ کے قرآن کی آیات ہیں۔ کہا دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل میں آخرت کا گھر وہ اصل زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم اس حقیقت کو جان لو، اتنی چھوٹی سی بات تمہیں سمجھ آ جائے۔ اللہ یہ کہتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ایسا ہو جائے کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ آ جائے کہ اصل زندگی وہ اخروی طور پر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جا کر سمندر کے اندر اپنی ایک انگلی ڈالے، دیکھے ذرا انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا، بس آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی زندگی ہے دنیا میں تمہاری، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ایسا شخص جو پورے سمندر کو چھوڑ کر ایک چلو پانی لے لے، ایک چلو میں بھی آپ کئی ہزار بار انگلی کو ڈبو دیں تو وہ آپ کی انگلی گیلی ہو جائے گی، تو ایک چلو پانی اگر سمندر کے مقابلے میں کوئی لے لے اور کہے مجھے سمندر کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی کے ساتھ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، ساری کی ساری دنیا کہے گی یہ تو بے وقوف ترین شخص ہے۔ اسی طرح ہماری مثال ہے، اس ایک سمندر کے مقابلے میں ایک انگلی کے برابر ہماری زندگی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ ذرا کتنے سال تم دنیا میں رہ کر آئے ہو؟ یہ کہیں گے ہم تو بہت کم رہ کر آئے، سالوں کی بات تو بڑی دور رہی، ہم تو بہت کم رہے ہیں۔ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، وہ جو حساب کتاب میں ماہر ہے نا، ان سے پوچھ لیں، شاید ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ اللہ کہیں گے إِن لَبِثْتُمْ
الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم تو اس سے بھی کم رہ کر آئے ہو، کاش اس حقیقت کو تم جان لیتے۔ وہ جو دن کا ایک تھوڑا سا حصہ تم بتا رہے ہو کہ تم رہ کر آئے ہو، نہیں، اس سے بھی کم رہے ہو تم، کاش اس کو جان لیتے تم۔ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے اس کا تو ایک حقیر تھوڑا سا وقت ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کو بھی جو ضائع کر دے، اور جو اس حقیقت سے بالکل دور دنیا، وہ دنیا جس پر ایک لمحے کے لیے یقین نہیں کیا جا سکتا، اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنا مال و متاع اس کو حاصل کرنے کی خاطر، کچھ تھوڑی سی شہرت حاصل کرنے کی خاطر، کچھ تھوڑا سا عہدہ حاصل کرنے کی خاطر، وہ عہدہ جو چند ایام کے لیے ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ مزید اس عہدے کے پیچھے اپنی لالچ کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور چند ایام کے بعد وہ آپ سے چھین لیا جاتا ہے، اس کی خاطر ہم اخروی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ جو منصب اور وہ جو عہدہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ہمیں ملنے والا ہے، ہم اس کو حقیر جانتے ہیں اس دنیا کے عہدے کے پیچھے۔ اللہ کے ہاں آخرت کی بڑی ہی زیادہ اہمیت ہے اور بہت زیادہ مقدس ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو دنیا کو اہمیت دے دے، اللہ کے ہاں یہ ذلیل ترین شخص ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، میں اخروی طور پر بھی ذلت اور رسوائی اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا، بس ہر وقت یہی فکر ہے کہ میں مال کہاں سے حاصل کروں، مجھے شہرت کہاں سے مل سکتی ہے، مجھے عہدہ کہاں سے مل سکتا ہے، میں کیسے لوگوں کے درمیان مقبول ہو سکتا ہوں، بس یہی فکر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا من کانت الدنیا ہمہ، جس کی دنیا اس کا غم، اس کی فکر بن گئی، کہا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کے اندر مشکل پیدا کر دیں گے، ہر کام میں یہ پریشان ہوگا۔ کوئی ایک ایسا امر اور کام نہیں ہوگا جس میں آسانی ہو اس کے لیے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ مشکل کو داخل کر دیں گے اس کے لیے۔ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اتنی کوشش اور محنت کے باوجود بھی یہ اپنے کاموں کو مکمل نہیں کر پائے گا، وہ کام ہمیشہ اس کے سامنے موجود رہیں گے، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں ہمیشہ مصروف رہنے کے باوجود یہ اپنی مشکلات کو دور نہیں کر پائے گا۔ یہ اس ایک کام کی صدا ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنا غم اور اپنی فکر بنا لیا، بس اخروی طور پر آخرت کی کوئی فکر نہیں اس کو، بس دنیا اس کے سامنے ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر کام میں پریشانی ہوگی، اور بڑی کوشش اور محنت کے باوجود یہ اس پریشانی کو دور نہیں کر پائے گا۔ اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی کوشش کرے گا، لیکن وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اتنی کوشش کے باوجود دنیا وہی ملے گی جو اللہ نے لکھ دی، ایک ذرہ بھی اضافی نہیں ملے گا۔ اگر یہ اپنی کوشش کو کم رکھتا اور اللہ کی عبادت زیادہ کرتا، تب بھی دنیا اتنی ہی ملنی تھی جتنی اب ملنی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ مقرر کر دی اس کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جس کی نیت، سوچ، فکر وہ آخرت کی ہو گئی، ہمیشہ یہ سوچ ہے کہ میں اپنی آخرت کو کیسے درست کر سکتا ہوں، میری آخرت کیسے سنور سکتی ہے، کہا جس کی نیت یہ ہے جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل کو غنا سے بھر دیں گے، اس کا ہر کام اللہ خود آسان کر دیں گے، ہر کام تھوڑی سی کوشش کے بعد حل ہو جائے گا، پریشانیاں اس سے کوسوں دور ہوں گی۔ اور دنیا کیسے ملے گی اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی وہ ملے گی ذلیل و رسوا ہو کر، یعنی دنیا کو اس کے پیچھے ذلیل ہونا پڑے گا، اس کو دنیا کے پیچھے ذلیل نہیں ہونا۔ وہ دنیا اس کو تلاش کرے گی، وہ اس کے پاس آئے گی، اور وہ جو اللہ نے اس کے حق میں لکھ دی تھی دنیا، وہ اس کو مل کر رہے گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک شخص نے دنیا کو اپنی فکر بنا لیا اور دوسرے نے آخرت کو اپنی فکر بنایا۔ اور آخرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک روایات ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کہا اذا احب عبدی لقائی احببت لقاءہ،
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی کسی شخص کے اعمال ایسے ہیں اس کو نہیں فکر کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہ کہتا ہے میرے انشاءاللہ اعمال ایسے ہیں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر سرخرو ہو جاؤں گا، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ کہا احببت لقائی، اللہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسے شخص کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَائِي، اور جب کوئی بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، بھائی میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، کیونکہ اس نے تیاری ہی نہیں کی، اور وہ موت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے اس کو یہ ڈر لاحق ہے کہ میں نے تیاری نہیں کی، اس لیے وہ موت کو ناپسند سمجھتا ہے۔ کہا کرہت لقائی، اللہ کہتے ہیں میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں، میرے سامنے آئے گا تو میں اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ، دنیا وہ آ چکی ہے اور آخرت بھی آ چکی ہے، لیکن دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا تم دنیا کو حقیر جانو اور آخرت کی فکر اور تیاری کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت ان میں سے دونوں کے کچھ بچے ہیں، منہما بنون، ان دونوں کے بیٹے ہیں، اور تم لوگ فکونوا من ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بننا تم، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بچے نہ بننا، دنیا کے پیچھے نہ لگ جانا، بلکہ آخرت وہ تمہاری فکر اور وہ تمہاری سوچ ہونی چاہیے۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج کے دن جو دنیا موجود ہے یہاں پر عمل ہے، حساب نہیں، وَلَا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، کل قیامت کے دن وَحِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، حساب ہوگا لیکن عمل وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ عمل کو یاد کریں گے لوگ، وہ جو اعمال کو چھوڑ آئے تھے، ہم جانا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مؤخر کر دیا جائے، ہمیں کچھ دیر کے لیے مہلت دی جائے، لیکن اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، اٹھ کر اپنی آنکھوں کو اللہ کے نبی ملتے، اپنی نیند کو دور کرتے اور پھر اونچی آواز سے کہتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، وہ جو جھنجھوڑ دینے والی ہے، کپ کپانے والی ہے، جو ساری زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، وہ موت اور وہ آخرت اور وہ قیامت آ چکی، بس بہت قریب ہے تمہارے۔ البلموت بما فیہ، اور موت اور اس میں جو بھی سختیاں وہ ساری ہی آ چکی، وہ بہت زیادہ قریب ہے، لہذا اٹھ جاؤ، اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، میں جب آنکھ کو بند کرتا ہوں اور اس کو بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کو جھپکنے کا، جیسے ہم اپنی آنکھ کو جھپکتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ آنکھ آپس میں مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی کہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں کوئی لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، پتہ نہیں وہ میرے پیٹ تک پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا کہ میری موت واقع ہو جائے۔ میں اگر کسی کام کا ارادہ کروں، پتہ نہیں میں اس کام کو کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، میری موت واقع ہو جائے۔ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے، اور اتنے ہی قریب میری موت ہے، اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شاندار کی تھی کہ وہ بھی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو نادى مناد من السماء، اگر آسمان سے کوئی منادی کرنے والا منادی کرے ایھا الناس، اے لوگو، انکم داخلون الجنہ کلکم اجمعون، تم سارے کے سارے جنت میں داخل ہونے والے ہو، الا رجل واحد، مگر ایک بندہ ہے جو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوگا، مجھے خوف آتا ہے کہ شاید وہ میں ہوں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو تم سب میں کمزور ترین سمجھتا ہوں کہ میرے اعمال تم سب میں کم ہیں۔ اور اگر آسمان سے یہ آواز لگائی جائے انکم داخلون فی النار کلہم اجمعون، تم سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہو، ایک بندہ جنت میں جائے گا، کہا میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ اور یہ دونوں چیزیں ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے، اس کے دل میں امید بھی موجود ہو اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہو۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا یہ انسان کے لیے کامیابی کی دلیل اور ضمانت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار رو رہے ہیں، پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اور آج کا رونا
پہلے جو آپ کا رونا ہے اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، بکان شدید، بہت زیادہ سخت ہے۔ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ قبض قبضتین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی دو مٹھیوں کو بھریں گے لوگوں سے، ایک مٹھی کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے اور ایک مٹھی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں گرا دیں گے۔ معاذ نہیں جانتا وہ کس مٹھی میں ہوگا، میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں کہ اللہ وہ جس پر تو اپنی رحمت کرے گا مجھے اپنی اس مٹھی میں رکھنا اور اپنے اس ہاتھ میں رکھنا مجھے۔ یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، یہ ان لوگوں کی سوچ اور فکر تھی جس کی آج ہمیں ضرورت ہے، اور اس سوچ کو ہم نے چھوڑ دیا، اس فکر کو ہم نے چھوڑ دیا، بس دنیا ہی ہے، اور اس دنیا کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ ہر شخص وہ اپنی جگہ پر بیٹھا، جب اس کو موقع ملتا ہے، اللہ یہ کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، وہ اس گناہ کے موقع کو جانے نہیں دیتا۔ اگر کوئی تاجر ہے، اگر اللہ اس کی حفاظت کرے تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ دل میں تقوی رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اور وہ اس ڈر اور تقوی کی بنیاد پر ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کثرت تاجروں کی وہ ایسی ہے جو اپنے تجارت کے اندر بہت سارا دھوکہ کرتے ہیں، کچھ اور بتاتے ہیں، مال کسی اور نوعیت کا بتایا جاتا ہے، دیا کسی اور نوعیت کا جاتا ہے، صرف اور صرف امید یہ ہے کہ کچھ زیادہ مال مل جائے اور زیادہ حاصل کر لیں۔ اور ہر موقع پر ہر جگہ پر بیٹھا شخص اس کی یہی فکر ہے کہ میں اس دنیا کی شہرت، یہاں کا عہدہ، یہاں کا مال کیسے حاصل کر لوں، بس یہی فکر ہے۔ اور اسی فکر نے ہمیں برباد کر دیا، اسی فکر نے ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا، اور یہی فکر ہے دنیا کی جس نے ہمیں بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی کی روایات یہ ہمارے سامنے ہیں، جیسے سابقہ 2 خطبات میں بھی ہم نے ان روایات کو آپ کے سامنے رکھا۔ پچھلے خطبے میں بھی ہم نے روایت سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑے لوگ کسی بھی قوم کے بڑے، ان کے حاکم، ان کے ائمہ، وہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ ان میں لڑائیاں پیدا کر دیتا ہے، ان میں جنگ ہوتی ہے، خانہ جنگی ان کے اندر ڈال دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے نفرت ڈال دی جاتی ہے، اور یہ چیز ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ ملک کے حاکم ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، گھر کا سربراہ وہ ہے، آپس میں وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں، اگر کسی کو کسی محلے کا سربراہ بنا دیا ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ صرف اس لیے کیونکہ ہم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے فرامین کو چھوڑ دیا۔ بس دنیا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ اس دنیا کا مال، اس کا عہدہ، اس کی شہرت، اس کی ان لوگوں کی، وہ جو لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بس ان کے ہاں ہماری وقت اور ہماری اہمیت کیسے بڑھ سکتی ہے، بس یہ ایک فکر ہے۔ اور اس ایک فکر نے ہمارے ایک ایک امر کے اندر ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی، جیسے آج ہم نے پیچھے اللہ کے نبی کی حدیث سنی کہ جب دنیا کو اپنا غم بنا لو گے تو پھر ہر کام کے اندر مشکل ہوگی، اور کوشش کرنے کے باوجود، 24 گھنٹے کام کرنے کے باوجود وہ تمہاری مشکل دور نہیں ہوگی۔ ہمیں دنیا کی فکر کو چھوڑنا چاہیے، وہ مال، وہ اسباب جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے وہ ملیں گے ہمیں، کوشش کرنا اس میں ممانعت نہیں ہے، آپ کوشش کریں، لیکن اس کوشش میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، یہ سب سے مقدم ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے ہاں کوئی بھی چیز ہے، حتیٰ کہ آپ کی اپنی اولاد اللہ کی ذات سے بڑھ کر ہے، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے پھر؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہہ دیجئے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے بھائی، تمہارے گھر کے افراد، تمہاری تجارت، تمہارے گھرانے، اگر یہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فَتَرَبَّصُوا، تو انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اب ایک طرف اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھیں سورہ توبہ کی، اور دوسری طرف یہ سوچ کہ اللہ کو ہم نے کتنی اہمیت دی اور دنیا کو کتنی اہمیت دی۔ ہم اپنے بچوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنے کنبے قبیلے کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ موجودہ ان ایام میں
ہم ہمارے سیاسی ورکر جو ہیں وہ اپنے بڑے لیڈروں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم نے رب کو چھوڑ دیا، بس اپنی خواہشات ہیں، کچھ ہمارے بڑے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. پڑھے ذرا سورہ احزاب کو، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اللہ جب جہنم کے اندر ان کو گرائیں گے، ان کو الٹ پلٹ کیا جائے گا جہنم میں، اس دن کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے وڈیرے ہیں جن کی ہم نے اطاعت اور فرما برداری کی تھی، فاضلونا السبیلا، ان کے پیچھے لگ کر ہم گمراہ ہو چکے تھے. انہوں نے جیسے ہمیں کام نہیں ویسے کر دیا. ہم نے نہیں سوچا کہ کون سی چیز دین کے مخالف ہے، کون سی چیز دین کی حمایت میں آتی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے کس کس امر کے اندر دین کا فائدہ کتنا ہے، یہ سوچ کبھی آئی نہیں ہمیں. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا اور ان پر بہت بڑی لعنت کرنا. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر کہتے ہیں تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم تم سب کو ڈبل عذاب دیں گے اور تم سب کو جہنم میں گرائیں گے، کیونکہ تم سب نے اللہ کو اہمیت اور وقت نہیں دی تھی. تمہارے نزدیک تمہارا مال و متاع تھا، تمہاری اولاد تھی، تمہارے گھرانے تھے، تمہارے اپنے معاشرے تھے، تمہاری کچھ مجبوریاں تھی. وہ مجبوریاں جس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا، آج لاؤ ان مجبوریوں کو تمہیں بچا لیں. ہمارے ہاں بھی یہ سب کچھ ہے. ہمارے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں بندھے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جی کیا کریں جی، دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. فلاں نے یہ کہہ دیا جی ہمیں ماننا پڑے گا، سارے چلتے ہیں تو لہذا ہمیں بھی چلنا پڑے گا. یہ ساری کی ساری باتیں ہماری بربادی کے لیے کافی ہیں. اگر صرف اتنا کافی ہوتا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، سارے ایسا کرتے ہیں لہذا میں بھی کرتا ہوں، مجبوری ہے، تو اللہ کے نبی، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناکام شخص جب اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، مجھے نہیں معلوم کہ دین کیا تھا. اور اس کے بعد کہے گا لا میں تو وہی کچھ کہتا تھا، ما تقول الناس، جو لوگ کہا کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے چلتا تھا، میں نے نہیں سوچا کہ اللہ کی رضا کیا ہے. تو اگر ہماری سوچ اور فکر وہ یہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بس اللہ کی ذات جہاں پر ہے، اس کا حکم جہاں پر آ جائے، پھر دنیا کا ایک ایک فرد، اس کی ایک ایک مجبوری وہ بعد میں ہے، پہلے اللہ کا حکم ہے. جس دن یہ سوچ اور فکر ہو گئی، پھر ساری دنیا بھی پریشان رہے. جس بندے کی یہ سوچ اور فکر ہوگی اللہ اس کو پریشان نہیں رکھیں گے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. ہمیں دنیا کی آرائش، یہاں کی زیبائش، یہاں کی شہرت، یہاں کا مال و متاع، اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہیے. اس کے حاصل کرنے کا جو جائز طریقہ ہے اس کو تلاش کریں. اللہ نے رکھے ہیں جائز طریقے، اس جائز طریقے کو تلاش کریں. اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. اس کے بعد دنیا کے مال و متاع کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.